قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روح زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹ جانے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی وہ ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ وہ اس قدر بھیانک اور عذاب ہوگا کہ روح زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے نہیں بچ پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبیرہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کب ہوگا، یہ کس جگہ ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتوں میں اس بات پر اشارہ کیا ہے۔ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، جبکہ دوسرا واقعہ مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے کہ یقیناً اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں: دھواں، خروج دجال، خروج دعوت ارض، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج ماجوج، مشرق اور مغرب اور جزیرہ نما میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب سے پہلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے کہ قیامت کے قریب کہیں سے ایک دھواں نکلے گا، اور وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ دوسری علامت دجال کا عروج ہے۔ روح زمین پر تاریخی انسانیت کا سب سے بڑا یہ فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔ حدیث مبارکہ کی وضاحت سے قابل دجال کے لفظی معنی سمجھنا ضروری ہے، چنانچہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کے لفظی معنی مکر و فریب ہے۔ اور تیسری علامت تبات الارض ہے۔ تبات الارض کا مطلب زمینی چوپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربھری ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن جب علامت قیامت میں بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک وہ مخصوص جانور ہوتا ہے جو قیامت کے قریب آئے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفحۂ پہاڑی شرک ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھرے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا، یہ جانور اس شخص کے ماتھے پر نشان لگائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے، اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثاثے سے اس پر مہر لگا دے گا۔ چوتھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور 40 سال رہ کر حکومت کریں گے، اس کے بعد انتقال فرما جائیں گے۔ اور پانچویں علامت جو کہ انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس پر تفصیلی اقدام اپنے مواقع پر آئے گا۔ چھٹی علامت یاجوج اور ماجوج کا خراج ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ ساتویں علامت زمین میں لوگوں کا دھنسائے جانے کے 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا، کیونکہ ان علاقوں میں ایسے واقعات 12 مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق کے واقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے والے ایسے واقعات ماضی کے نفس
نسبت بہت زیادہ ہوں گے اور ہولناک اور خطرناک ہوں گے کہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور لوگوں کی بڑی تعداد زمین میں دھس جائے گی۔ 8ویں علامت، وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ 9ویں علامت، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت قائم ہو جائے گی۔ 10ویں اور آخری علامت، سرزمین یمن سے ایک آگ کا عروج ہے جو کہ لوگوں کو پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ تو یہ وہ 10 نشانیاں ہیں جن سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ میرے نبی نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں اولاد دوست کو گلے لگائے گی، باپ کو دھتکارے گی، والدین اپنے بچوں سے ڈرنے لگیں گے، بیویوں کی خاطر ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، بیٹیاں ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ عرب میں اگر کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ شخص ناراض ہوگا اور اس کی نظر میں 100 دینار بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اس زمانے کے حساب سے 100 دینار بہت اہمیت رکھتے تھے، تو وہ 100 دینار بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر اس فتنے سے بچ نہ پائے گا، وہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہے، عریانی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، زنا کاری کا فتنہ۔ کوئی گھر نہیں بچ پائے گا۔ آج یہی سب ہو رہا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے بتا چکے ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنانا ہے اور ان فتنوں سے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان سب سے دور رکھنا ہے۔ اللہ سے قریب رہیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے ایمان کو خود مضبوط کریں، اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں، اپنی آخرت کی تیاری ابھی سے کریں، اپنے بچوں کو بھی قیامت کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں، دجال کے فتنے کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ کر سکیں۔ اللہ پاک ہم کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اور ہمارے ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔